الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج بات کریں گے ہم مصیبت کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت مصیبت آ ہی جاتی ہے اور آدمی کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو مصیبت نہ آئی ہوگی، چاہے دنیا کا کتنا بھی خوشحال انسان ہو، کتنا بھی خوش نصیب انسان ہو، کتنا بھی دولت مند انسان ہو، کتنا بھی فقیر، محتاج، غریب، نادار، دنیا کا بادشاہ ہی سب سے بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کبھی نہ کبھی مصیبت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر مصیبت کے آداب وغیرہ بیان کیے ہیں، لہذا انہی کی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی صبر کرے۔ صبر ایک عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ملتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کو خوشی کا سامنا ہوتا ہے تو مومن کیا شکر کرتا ہے اور رب العالمین اس کو ثواب عنایت فرماتا ہے، اور جب کسی مومن کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، رب العالمین اس کا ثواب دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے۔ صبر ایک عظیم کام ہے، اور صبر یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم حقیقت میں مومن ہو تو تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بزدل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تم ہی بس سربلند رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن ہو۔ تو لہذا مومن کا کام ہے بزدل نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مصیبت کا سامنا ہو تو تم اس پر صبر کرو، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ عظیم کام ہے، حوصلے والوں کا کام ہے۔ تو لہذا آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ثواب کی امید۔ ثواب کی امید ایک عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے صبر کے بارے میں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین صبر کا بدلہ بے حساب عنایت فرماتا ہے۔ تو لہذا آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو رب العالمین اس کو ثوابات سے نوازتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جب کسی آدمی کے محبوب کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے نے کیا کہا اس پر، کیا اس نے صبر کیا؟ تو جب فرشتہ کہتا ہے کہ رب العالمین اس نے صبر کیا، اس نے استرجاع کیا، تو رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا۔ تو لہذا آدمی کو ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ ثواب کی امید ایک عظیم ترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ استرجاع کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ استرجاع ہر آدمی کو معلوم ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کسی قسم کی کوئی مصیبت کا سامنا ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، آپ گر جائیں، آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، کسی مصیبت کو آپ نے سن لیا، کسی مصیبت کو آپ نے جان لیا، اپنے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، اپنی جمعیت و جماعت کے بارے میں، دنیا کی کسی بھی فرد اور شخص کے بارے میں، تو لہذا آپ کو استرجاع کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ دعا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب گھر میں لائٹ وغیرہ چلی جائے، چراغ بھی بجھ جائے، اس وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چراغ بجھ گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اسی طریقے سے اور مزید دعائیں کرنی چاہیے، بہت سی مزید دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہ اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا۔ ایک عظیم دعا ہے، یہ اتنی چھوٹی دعا ہے اور اتنی بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندے مومن اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. چھوٹی سی دعا ہے، عظیم دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے مصیبت میں اگر جو آدمی دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو آسان اور سہل بنا دیتا ہے. ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم میری مدد فرما. لہذا غوث اللہ تعالیٰ نے یہاں استغیث کا مطلب اے مدد کرنے والے، اے میرے غوث، اے میری مددگار. لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے. تو آدمی کو کیا ہے، استرجاع کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا تھا کہ تمہارے شوہر کی وفات ہو گئی، تم دعا کرو، دعا کرو وخلف لی خیرا منہا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر شوہر عنایت فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ چلی گئیں. اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، آدمی کو معصیت سے اجتناب کرنا ہے. ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. جب آدمی کو مصیبت ہوتی ہے تو آدمی کیا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، واویلا بھی مچاتا ہے. آدمی واویلا مچاتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے. اسی طریقے سے نازیبہ الفاظ بھی کہتا ہے، نازیبہ الفاظ بھی کہتا ہے، یعنی تقدیر کے خلاف والی باتیں کرتا، ایسے باتیں کر جاتا ہے جس سے رب العالمین ناراض ہو جائے. تو لہذا معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی آپ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس گناہ کو بھی آپ کو چھوڑنا ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کسی آدمی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا پھیپھڑا وغیرہ ایسا ہو گیا ہے تمہارے گٹکا کھانے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، فوراً آپ چھوڑ دیجئے. ویسے تو آپ کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. لیکن جب مصیبت آ گئی اس کے باوجود بھی آدمی نہیں چھوڑتا ہے تو پھر رب العالمین کو آدمی راضی نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ کو آدمی کبھی خوش نہیں کر پائے گا. مصیبت آ جانے کے بعد بھی اگر آدمی اسی معصیت میں ٹکا رہتا ہے اور پھر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے پھر رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے. تو لہذا آدمی کو کیا کرنا ہے، معصیت سے اجتناب کرنا، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا ہے. مصیبت کے وقت جو آدمی گناہ کرتا ہے، چیخنا، پکارنا، واویلا مچانا اور اس طریقے سے تقدیر کے خلاف الفاظ کہنا اور اس طریقے سے بہت سی اور چیزیں، تو لہذا ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے، یہ مصیبت کو آسان بنانے کی ترکیب سوچنا ہے کہ مصیبت ہماری کیسے آسان ہو سکتی ہے. ہر قسم کی مصیبتوں کو آسان بنانے کی کوئی نہ کوئی ترکیب ہوتی ہے. اور سب سے بہترین ترکیب جو سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری موت کو یاد کر لو، میری موت کو یاد کر لو، تمہاری مصیبتیں آسان ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی پریشانیوں میں ہوئی، کتنی غم میں ہوئی، کتنی آفتوں میں ہوئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کے اوپر کیا گزرا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم تھی. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو لہذا آدمی کو کیا ہے، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے، آدمی کو وہ کام اپنانا ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، جیسے کھیل کود وغیرہ، دیکھنا، ہنسنا، اس طریقے سے اور دیگر چیزیں. وہ تمام ترکیبیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آدمی کو آسانی ہو سکتی ہے مصیبت میں. کسی آدمی کو ہنسانا، اس کے پاس اچھے الفاظ کہنا، اچھی باتیں کرنا، اور اس کے رشتہ داروں سے ان کو ملانا، ان کے پرانے دوستوں سے ملانا، جو بھی آسانی ہو سکتی ہے مصیبت کو آسان کرنے کے لیے ان تمام تراکیب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. لیکن خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اگر آدمی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان لانے کی، ایمان والے ہونے کی وجہ سے اس کے مصیبت کو ہلکا کر دے گا. چھٹی چیز کیا ہے، مصیبت کو نعمت سمجھیں. مصیبت ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی اکثر مصیبتوں میں جھونک دیتا ہے. لہذا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس انسان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ انبیاء کی جماعت تھی. انبیاء کی جماعت تھی، پھر ان کے جو قریب تھے، پھر ان کے جو قریب تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو انسان جتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اس قدر رب العالمین اس انسان کو مصیبتوں میں جھونک دیتا ہے، مصیبتوں میں اسے چھوڑ دیتا ہے. اللہ العالمین اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے. اگر
رب العالمین کی جانب سے یہ نعمت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا، حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، نہ ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتا، اور نہ ہی بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو مبتلا کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اس وقت رب العالمین کا آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تو مصیبتیں دے، رب العالمین اب مجھے صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، ثواب کی امید رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ لہذا رب العالمین سے آسان بنانے کی خواہش کیجئے کہ رب العالمین میری اس مصیبت کو آسان بنا دے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے؟ تقدیر سمجھیے، تقدیر سمجھیے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تقدیر جانیے۔ آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے تھوڑا سا اگر ایسا کرتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے نا، اگر ویسا کرتا تو تجھے یہ نہیں ہوتا، اگر وہ کرتا تو تجھے یہ نہیں ہوتا، آدمی اس طریقے سے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک اصغر ہے۔ لہذا آدمی اگر کہتا ہے اگر مگر وغیرہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو گویا تقدیر کے معاملے میں وہ آدمی الٹ پلٹ کر رہا ہے، وہ آدمی سوچتا ہے کہ تقدیر نہیں، اس وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ تقدیر نہیں۔ اگر آدمی تقدیر سمجھ لے گا تو انشاءاللہ وہ رب العالمین کے دیے ہوئے مصیبتوں پر صبر بھی کر لے گا، اور رب العالمین کے دی ہوئی مصیبت کو سمجھ لے گا اور اس کو نعمت جان کر کے اس پر بآسانی گزار لے گا، اس کو آسان سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آسمان و زمین میں جس قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، انسان کو جس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تمام کی تمام رب العالمین نے پہلے ہی سے کتابوں میں لکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے ہر قسم کی مصیبت نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت ہرگز مجھے نہیں پہنچ سکتی، ہاں لیکن وہ مصیبتیں مجھے پہنچ سکتی ہیں جو رب العالمین نے میرے حق میں لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی رب العالمین تمام انسانوں کا مولا ہے اور اسی رب العالمین پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو گویا مصیبت کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان کی۔ آدمی کو صبر کرنا چاہیے، ثواب کی امید رکھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائیں ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو آدمی اپنی جانب سے دعائیں کر سکتا ہے ان دعاؤں کو بھی آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز اس کے اندر آدمی کو معصیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز معصیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 5 آسان بنانے کی ترکیب سوچنا چاہیے، اور نمبر 6 نعمت سمجھنا چاہیے۔ نعمت کچھ لوگ کیا ہے زحمت سمجھ لیتے ہیں اور اس کو آداب سمجھ کر زندگی گزار لیتے ہیں، اور اس وقت کیا کرتے ہیں آدمی خودکشی کرنے کی آدمی سوچ لیتا ہے نا، آدمی خودکشی کرنے کی سوچ لیتا ہے، ایسے چیزوں کو کرنے کی سوچ لیتا ہے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس آدمی کو معصیت سے اجتناب کرنا ہے۔ نعمت اگر آدمی سمجھے گا تو گناہوں کو چھوڑ دے گا اور رب العالمین اس کے لیے مصیبت کو آسان کر دے گا۔ آدمی کو خودکشی کی ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اور 7ویں چیز کیا ہے؟ تقدیر پر آدمی کو رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے جو رب العالمین کی دی ہوئی گئی مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے اور تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو رب العالمین کی دی ہوئی مصیبتوں پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے، تقدیر پر رضامندی کا اظہار نہیں کرتا، رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور رب العالمین کے دربار سے اس انسان کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ انسان نامراد ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی بات چھوٹ گئی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مصیبتوں کے تمام آداب کا ہم سب کو لحاظ رکھنے اور ان کا خیال رکھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔